یا من اسمہ دوا و ذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ مبارک رمضان وہ ماہ ہے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رہے، روایات میں منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان ہے، کیونکہ یہ خدا کا اسم ہے۔ تو جب بھی کہو تو یہ کہو کہ رمضان المبارک آیا ہے، رمضان المکرم کا مہینہ ہے، رمضان المغفرہ چلا گیا۔ اور دوستو ساتھ کے آل محمد کا فرمان ہے کہ اس رمضان المبارک کی رات میں اعمال ان 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ تو دوستو یاد رہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے کئی نام ہیں، مثلا ماہ رحمہ، ماہ مغفرہ، ماہ برکہ، ماہ توبہ اور وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے دوستو، اس ماہ میں شیاطین قید ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور دوستو بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اور کئی فضائل اس ماہ مبارک کے ہیں، اور اس کے لیے رسول خدا کا خطبہ شوبانیہ کا مطالعہ کرے، اور ہمارے چینل نے اس خطبے کو بہترین آواز میں اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں رکھتا ہوں، اس سے آپ جا کے دیکھ لیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ماہ خدا کی طرف سے سپر بمپر پیکیج ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو عقلمندی یہ ہے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے ہم نے نجف الاشرف کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے لیے اس ماہ مبارک کے ہر دن کی فضیلت اور اعمال و مخصوصیات و خصوصیات کو ایک دن پہلے آپ کے لیے پیش کریں گے، تاکہ آپ کو اس دن کی معارفت ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ اعمال کو بیان کریں گے، آگے والے دن کی معارفت کے بعد اس کے عمل کے لیے آپ تاکہ آمدہ ہو جائیں۔ آگے والے دن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دوسری تاریخ کے فضائل اور خصائص و اعمال کو بیان کرنا مقصود ہوگا تو وہ ہم آپ کو پہلی تاریخ کو بتا دیں گے۔ پہلی تاریخ کے اعمال آپ کو ہم جو ہے 29 شعبان کو بتا دیں گے۔ یعنی جو عمل آپ کو کرنا ہے اس سے ایک دن پہلے ہم آپ کو اس دن کی فضیلت اور اعمال بیان کریں گے۔ لیکن دوستو ماہ مبارک کے اعمال کی کچھ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت کے اعمال، سحری کے وقت کے اعمال، ماہ مبارک کے راتوں کے اعمال، ماہ مبارک کے دنوں کے اعمال۔ یعنی دوستو ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ یعنی پہلی قسم عمومی اعمال جو پورے ماہ کے لیے مشترک ہیں، دوسری قسم خصوصی اعمال، وہ اعمال جو ہر دن کے خاص ہیں۔ ہم آپ کے لیے عمومی اعمال ایک ساتھ ایک ہی کلپ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، باقی جو خصوصی اعمال ہیں ہر دن کے اس دن سے پہلے والے دن کو اول وقت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس خدا عز و جل سے یہ دعا ہے کہ بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہماری کوشش اپنی دربار عالی میں قبول کرے، اور ہم اور آپ کو اس ماہ مبارک میں خدا زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص میری والدہ خالق لم یزل بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس کی مغفرت فرمائے، اور جنت فردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے گزارش ہے۔ والسلام، خدا آپ کا حامی و مددگار۔